حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ، دیکھیں بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں انہو عنہا، کیا سائن کریں گے؟ انہو عنہا. لیسن کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے 4B. چلیے جی بسم اللہ، ایک دفعہ ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھ جائیے. بسم اللہ. ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے بسم اللہ. ٹی پی آئی کے ذریعے دائیں ہاتھ کو باہر نکالیے. چلیے جی پہلے ہم نے ضمائر متصلہ کی ریویژن کرنی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ذرا ٹی پی آئی کر لیتے ہیں تاکہ آپ مزید ایکٹیو ہو جائیں. بسم اللہ. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو چلیے ہم مل کر آج کے اس آخری لیسن کو مکمل کرتے ہیں. ریویژن کریں میرے ساتھ. بسم اللہ. ہوا ہم، انتا انا، انتم نحن. ہوا ہم، انتا انا، انتم نحن. اب ضمائر متصلہ جو اٹیچ فارم میں آتی ہیں، ہو ہم، کا جی، کم نا، ربہ ربہم، ربکا ربی، ربکم ربنا. اللہ اکبر. پھر ماشاءاللہ اس کی بھی ریویژن کیجئے. آپ نے واحد سے جمع بنانے کے رول کو پڑھا تھا، تو چلیے میں واحد بولوں گا، آپ نے جمع بولنی ہے. جی مسلم، مؤمن، کافر، صالح، مشرک، عالم، صائم. آگے روزے آ رہے ہیں نا، آپ سب روزے رکھیں گے. صائم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو کچھ زائد الفاظ بھی تھے جن کی آپ نے پریکٹس کی الحمدللہ. تو آج کے لیسن میں ہم جا رہے ہیں جی مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ. بولے مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ. چلیے جی بسم اللہ. صفی صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ جب آپ اپنا دایاں ہاتھ استعمال کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا ٹی پی آئی میں؟ میلز کے لیے، مذکر کے لیے آپ کیا یوز کریں گے؟ دایاں. اور جب بایاں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فیمیلز، مؤنث. تو چلیے ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ہوا ہیا، ہوا ہیا، ہوا ہیا. تو اب ہم آتے ہیں مؤنث کی طرف. جی مؤنث بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ کی عربی زبان میں، اردو میں نہیں. سمجھ آئی جی؟ آپ کی اردو میں، عربی میں. مطلب مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس لفظ کے آخر میں کیا لگا دیتے ہیں؟ گول تا آپ اسے کہہ لیجئے. اگر آپ بہت اچھے علمی الفاظ میں کہنا چاہیں تو آپ اسے تائے مربوطہ کہہ لیجئے. کیا کہہ لیجئے؟ تائے مربوطہ، تو کے ساتھ مربوطہ، ربط سے ہے نا، گول تا یا جڑ کر آتی ہے اس وجہ سے ربط. تو چلیے میں مذکر پڑھوں گا ٹی پی آئی کے ساتھ اور آپ نے مؤنث کہنا ہے ٹی پی آئی کے ساتھ. جی مسلم. نہیں اب دائیں ہاتھ کو چھوڑ دیجئے نا. اب دیکھیں آپ نے مؤنث کہنا ہے نا، تو پھر بایاں ہاتھ کہیے. ٹھیک ہے چلیں. مسلم. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلے دوبارہ. مسلم، مؤمن، مؤمنہ، ایسے یہ گولتا لگا دی آخر میں. اچھا صالح، کافر، مشرک. کتنی انگلی ہیں؟ ایک انگلی کھولے نا، واحد ہے نا.
مسلمہ ایک مسلمان عورت، مؤمنہ ایک مومن عورت، صالحہ ایک نیک عورت. سمجھا کہ نا؟ یہ ایک کا سائن ہے. جمع کی طرف ہم چلتے ہیں. جس طرح مذکر میں آپ نے جمع بنانے کا طریقہ سیکھا تو مؤنث کی بھی جمع ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے. تو پھر وہ آگے چل کر چلتے ہیں. فی الحال ایک انگلی. جی دوبارہ، مسلم، مؤمن، صالح، عالم، صائم. ماشاءاللہ. چلیے اب ہم آتے ہیں مؤنث کی جمع بنانے کی طرف. کس طرف آتے ہیں جی؟ مؤنث کی. اچھا، مؤنث کی جمع کیسے بنانی ہے ہم نے؟ بولے جی کیسے بنانی ہے؟ الف تا لگا دینے. لیکن میں کہتا ہوں یہ جواب تو درست نہیں ہے. دیکھیں پہلے گول تا ہٹائیں پھر الف تا لگائیں نا. سمجھا گئی؟ صرف آپ نے اگر الف تا لگائے یہ تو پھر کچھ اور ہی لفظ بن جائے گا. ہاں ورڈ ہے آپ کے پاس، لفظ ہے آپ کے پاس مسلمتن، ایسے ہی ہے جس کو آپ شارٹ پڑھ رہے ہیں مسلمہ. مسلمتن لفظ کیا ہے؟ پہلے گول تا کو ہٹائیے اور پھر الف اور تا کو لگا دیجئے. بولے الف اور تا کو لگا دیجئے. چلیے میں واحد بولوں گا اور آپ نے جمع بولنا ہے. چلیے مسلمتن، آپ ساری انگلیوں سے کہیں گے نا. مسلمات وہ ساری مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے. مؤمنتن، صالحتن، کافرتن، مشرکتن، صائمتن، عالمتن، ضاربتن. ضاربتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے چل کر آپ کے سلیبس میں آئے گا. ضاربتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارنے والی عورت. اور اس کی جمع کیا بنتی ہے؟ اللہ رب العزت آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کو بھی محفوظ فرمائے، اور جو کوارے ہیں اللہ ان کو بھی محفوظ فرمائے. تو چلیے جمع بنائیے ضاربتن. چلیے جی بارک اللہ فیکم. اب میں مذکر پڑھوں گا اور آپ نے مؤنث پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جملے کی صورت میں ہوا مسلم. دیکھیں ہوا مسلم وہ مسلمان مرد ہے. آپ نے مذکر نہیں بولنا، مطلب اپنے دائیں ہاتھ کو فی الحال جیب میں ڈال لیجئے، بایاں ہاتھ یوز کیجئے، ٹھیک ہے؟ چلیں ہوا مسلم. کتنی انگلیاں یوز کرنی ہے؟ ایک. ٹھیک ہے. ہوا مؤمن. ٹھیک ہے. ہوا صالح. ہوا صابر. ہی صابرہ. کیا ہوگا؟ ہی صابرہ. اچھا ہوا شاکر. ہوا صائم. ہوا ضارب. ہیا. چلیے جی بارک اللہ فیکم. کیا لکھا ہوا ہے جی سلائیڈ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ. دیکھیں بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں انہو عنہا. کیا سائن کریں گے؟ انہو عنہا. انہو عنہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ راضی ہو، عنہو ان سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ راضی ہو ان سے. تو مونس ہے تو آپ نے جو پروناؤن اٹیچ فارم میں یوز کیا وہ کیا کیا؟ ہا. ہو ہا. ہو ہا. ہو اس مرد کا، ہا اس عورت کا. سمجھ آئی؟ چلیں اب ہم نے ایک پریکٹس کرنی ہے. میں کچھ الفاظ مذکر میں کہوں گا اور آپ نے ان کی مؤنث بنانی ہے. تیار ہے سب انشاءاللہ؟ بولے جی تیار ہے سب انشاءاللہ؟ چلیے میں کہتا ہوں ربہ. نہیں ٹی پی آئی کے ساتھ، سارے ٹی پی آئی نہیں کر رہے. بایاں ہاتھ بلند کریں ایک مرتبہ کیونکہ مؤنث کا ذکر چاہ رہے نا. بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ. چلیے میں مذکر کہوں گا آپ نے مؤنث. بسم اللہ. میں کہتا ہوں ربہ دینہ کتابہ قلمہ کرسیہ. سمجھا گئی نا؟ تو اگر آپ کسی بھی چیز کو عورت کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں، مطلب عورت کی ملکیت میں، تو آپ کیا یوز کریں گے؟ ہاں. کیا یوز کریں گے؟ آج آپ کو پتہ چل گیا آپ کیوں کہتے آئے ہیں رضی اللہ عنہ.
کیونکہ یہ پروناؤن جس ناؤن کے بارے میں بات کر رہے وہ کیا ہے؟ مؤنث. تو پروناؤن بھی کیا لائیے؟ مؤنث. رضی اللہ عنہا. چلیے جی، تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اسم کے بارے میں کافی باتیں سیکھی چاروں اسباق کے اندر. سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ہم اسم کو پہچانیں گے کیسے، پھر ہم نے یہ سیکھا کہ عام اسم کو خاص کیسے بنائیں گے، پھر ہم نے یہ سیکھا کہ واحد اسم کو جمع کیسے بنائیں گے، پھر ہم نے یہ سیکھا کہ مذکر اسم کو، بولے مذکر اسم کو، اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ مؤنث اسم کو، اور اسم کی جگہ پر جو ضمائر یعنی پروناؤنز یوز ہوتے ہیں وہ مذکر مؤنث یا واحد جمع کیسے یوز ہوں گے. ایسے ہی ہے جی. تو آپ کے علم میں ہے کہ آج جو ہمارا ٹاپک تھا ان 4 لیسنز کے اندر وہ تھا اسم. وہ کیا تھا؟ اور آج کا جو نقطہ تعلیم ہے، جتنی آپ بجلیاں چمکائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معنی جلدی یاد ہوگا اور ضرورت پڑنے پر جلدی یاد آئے گا، اور زیادہ دیر تک آپ کو وہ معنی یاد، بولے زیادہ دیر تک آپ کو وہ معنی یاد رہے گا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سبق نمبر 4 کو مکمل کیا. ہم نے کل اس میں 44 ابھی تک 4 لیسنز کے اندر ہم قرآن مجید کے ایسے 44 الفاظ کو سیکھ چکے ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً 15,387 مرتبہ استعمال ہوتے ہیں. چلیں سب میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے دے. کس چیز کی توفیق دے دے؟ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے اور پھیلانے. کتنی دعائیں ہیں جی؟ 6. اے اللہ ہمیں ان 6 کاموں کی توفیق عطا کر.